نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 پر اس سے قبل ہماری 4 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں۔ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ آیہ مبارکہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے، اس کا عمود ہے، بلکہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن کا عمود ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے نزدیک یہ بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان ہے، اور میری ناچیز رائے میں یہ آیت مبارکہ سیرت النبی کے فہم کے لیے کلید ہے، لازمی کلید۔ ان چاروں موضوعات پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ میں نے ابھی تک اس میں جو بعض گرامیٹیکل معاملات ہیں اور جس کو کچھ لوگ جو ہے گمراہ کن نظریات کا ذریعہ بناتے ہیں ان پر گفتگو نہیں ہوئی ہے، لہٰذا آج میں ذرا اس کمی کو پورا کر رہا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، یہ ہوا ضمیر ہے، وہی ہے۔ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کس کی طرف یہ ضمیر اشارہ کر رہی ہے؟ پچھلی آیت میں تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ یہودی اس پر تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند اور ناگوار ہو۔ یہ جو اللہ کا لفظ آیا ہے پچھلی آیت میں، وہ مرجع ہے ہوا کا، هو الذی، وہی تو ہے جس نے کہ بھیجا ارسل رسولہ، اپنے رسول کو۔ یہاں حضور کا اس میں گرامی نہیں ہے، لیکن چونکہ رسالت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، گویا کہ لفظ رسول کافی ہے آپ کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، ہدا ہدن، ہدن رہنمائی، لیکن الہدا یہ الف لام جب آ جاتا ہے تو اب یہ اس میں نکرہ نہیں رہا بلکہ اس میں معرفہ ہو گیا۔ خاص ہدایت، کامل ہدایت، مکمل ہدایت، آخری ہدایت، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ یہ ہے در حقیقت الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دیٹ از قرآن۔ وَدِینِ الْحَقِّ، اور صرف قرآن دے کر نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ دین حق دے کر بھیجا گیا۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے گرامیٹیکل اعتبار سے، یہ جو الہدا اور دین حق کے درمیان حرف واو ہے،
تو واو حرف عطف اگر ہوتا ہے تو جو جن دو چیزوں کو جوڑتا میں اور تو میں اور ہے تو اور ہے، مغایرت کہلاتی ہے یہ گرامر کے اندر، کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں۔ منو تو مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من تو من اور ہے تو اور ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں پر حرف عطف لا کر تو کیا قرآن، الہدا اور دین حق دو علیحدہ چیزیں ہیں؟ بظاہر جواب آتا ہے نہیں، دین حق در حقیقت قرآن ہی ہے، قرآن ہی دین حق ہے۔ نہیں، یہ واقعتاً ایک دوسرے کے مغایر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نظام نہیں بنتا جب تک کہ قرآن پر سنت کا اضافہ نہ کیا جائے۔ قرآن کے ساتھ سنت جمع ہوتی ہے تو اب یہ جو مجموعہ ہے قرآن و سنت کا، یہ گویا کہ ایک حرف عطف کے حوالے سے معطوف بن گیا ہے۔ معطوف علیہ الہدا اور معطوف دین الحق، اور فرق ہے ان دونوں میں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا نماز قائم کرو، کیسے قائم کرو، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ نماز کے اوقات کیا ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ نماز کی شکل کیا ہے، علیحدہ علیحدہ ذکر ہے، سجدے کا بھی ہے، رکوع کا بھی ہے، قیام کا بھی ہے، تسبیح کا بھی ہے، تکبیر کا بھی ہے، لیکن ان کی ترتیب کیا ہے، ان کی ترکیب کیا ہے، سنتھیسس کیا ہے۔ یہ رکعت ایک ہوگی تو اس کی کیا ترتیب ہوگی اعمال کی، ارکان کی، یہ تو کہیں قرآن میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ نظام صلاۃ وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ قرآن پر سنت کا اضافہ نہ کریں۔ لہذا الہدا پر جب تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ نہیں ہوتا وہ نظام نہیں بنتا۔ لہذا یہ دو چیزیں ہیں اپنی جگہ پر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، الہدا قرآن حکیم اور دین حق، مکمل نظام زندگی۔ اب دین حق سے کیا مراد ہے، تھوڑی سی گفتگو اس پر ہو جائے کہ دین کہتے کسے۔ دیکھیے لفظ دین عربی زبان میں بھی اور ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں لغوی معنی، کسی لفظ کی جو لغوی اصل ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، ایک پھر اس کو جب وہاں سے پک کر کے اٹھا کر اسے اصطلاح کی شکل دی جاتی ہے، ٹرم، تو وہ ٹرم جو ہے اپنی جگہ پر ایک مفہوم کی حامل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اپنے اصل سے تعلق کٹتا نہیں ہے۔ اب دیکھیے دین کے اصل معنی کیا ہے، بدلہ، جزا و سزا۔ بدلہ ظاہر بات ہے دو ہی شکلوں میں ہوتا، اچھے کام کا بدلہ جزا، برے کام کا بدلہ سزا، جزا و سزا۔ اسی معنی میں یہ سورہ فاتحہ میں آیا مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، مختار مطلق، بدلے کے دن کا مختار مطلق، اسی کا فیصلہ چلے گا۔ چنانچہ اس وقت کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کے لیے بادشاہی ہے، کون مقتدر اعلیٰ ہے، کہاں ہے وہ جو دنیا میں شہنشاہ کہلائے جاتے تھے۔ ان سب کی اس وقت گھگی بنی ہوئی ہوگی جب وہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج پورا اختیار اس اللہ کے ہاتھ میں جو اکیلا ہے اور قہار ہے، چھایا ہوا ہے، مسلط ہے، مستولی ہے، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی پوری قدرت اور اختیار کا حامل ہے۔ اچھا یہ بدلہ اسی معنی میں آپ کو معلوم ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اس میں کیا آیا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے۔ یہ دین، بدلہ، جزا و سزا، تو یہ ہے اصل مفہوم۔ لیکن اب اس کو دیکھیے، اٹھائیے یہاں سے، دین جو ہے جزا و سزا لازماً کسی قانون کے تحت ہوتی ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے، اس کے مطابق کام ہوگا، جزا ملے گی، خطابات ملیں گے، ان کی خدمات کو سراہا جائے گا، خلعتیں ملیں گی، جاگیریں ملیں گی، اور اگر خلاف ہوگا سزا ملے گی۔ تو قانون تو ہوگا نا۔ پھر قانون سے اوپر ایک تصور ہے، ایک طاقت، مقتدر، جو جزا و سزا دینے پر قادر ہو، جو قانون سازی کرے گا، جس کی مرضی کے مطابق کام کرو گے تو جزا ملے گی، اس کے خلاف جاؤ گے سزا ملے گی۔ یہاں گویا کہ وہ مقتدر اعلیٰ اور اس کے تحت پورا نظام زندگی، یہ ہے دین۔ دین اب ایک اصطلاح کے طور پر آئے گا وہ نظام زندگی
جو کسی ہستی کو مقتدر اعلی قادر مطلق مان کر اس کی اطاعت کے اندر اس کی اطاعت پر مبنی ہو، وہ نظام اس ہستی کا دین کہلائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف میں فرمایا ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، انہیں اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کا قانون اور نظام چل رہا تھا، حضرت یوسف بادشاہ نہیں تھے، وہ تو سمجھیے کہ وزیر زراعت تھے یا وزیر مال تھے یا چیف سیکریٹری تھے، جو بھی کہتے ہیں، بہت بڑا عہدہ تھا، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے۔ بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، تو وہ جیل سے رہا بھی ہوئے اور ان کو وہ مقام اعلیٰ حاصل ہوا۔ بادشاہ تو وہ تھا، اصل حکومت تو اس کی تھی، لہذا اس کا جو نظام تھا اس کے تحت، اس قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو، جو اجنبی تھے، ایلین تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ تو گئے تھے فلسطین سے، وہاں سے اناج لینے کے لیے، اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے الا کہ اس سے کوئی جرم صادر ہو جائے۔ اگر کسی ایلین نے، کسی اجنبی نے، کسی غیر ملکی نے جرم کیا ہو تو ٹھیک ہے، اسے پکڑا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر وہ راستہ پیدا کیا، کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ تو وہ دین الملک بادشاہ کا نظام تھا جس میں مختار مطلق بادشاہ تھا، اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون تھا، اور وہ جس کو چاہے سزا دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا جزا دیتا تھا، وہ نظام پورا، وہ دین الملک۔ اس کے بالکل برعکس آئیے، ایک نظام زندگی وہ ہے جس میں مقتدر اعلیٰ قانون ساز اللہ ہے، اس کے تحت پورا نظام زندگی، اسی کی مرضی کے مطابق تمام قوانین، اسی کی اطاعت کے تابع تمام اطاعتیں۔ اگر بادشاہ کی اطاعت ہے تب بھی اس بادشاہ کے قانون کے تحت ہوگی، اگر داؤد علیہ السلام کی اطاعت ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی، وہ خود حاکم نہیں، حاکم اللہ ہے، ان الحکم الا للہ۔ تو اللہ کو حاکم مطلق اور مقتدر اعلیٰ مان کر، اور اسے شارع مان کر، قانون ساز مان کر، لا گیور مان کر، جو نظام زندگی مفصل اس کی بساط بچھے گی، سیاست یوں ہوگی، معاشرت یوں ہوگی، معیشت یوں ہوگی، قوانین ایسے ہوگے، چوری پر یہ سزا ہوگی، ڈاکے پر یہ سزا ہوگی، زنا پر یہ سزا ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ پورا نظام جو ہے وہ کیا ہے؟ دین اللہ۔ اب دین الملک کو ایک طرف رکھ لیجئے، دین اللہ کو ایک طرف رکھیے۔ دین الملک، دین اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرما دی اور فتح ہو گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، گویا کہ صدر مقام جو تھا جزیرہ نما عرب کا، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، تو اب جو ہے لوگ جو ہے تمام قبائل آ رہے ہیں، ان کے وفود آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے نظام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ دین الملک اور دین اللہ، ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھیے اور اسی پر قیاس کیجئے۔ آج کی دنیا کس دین کی قائل ہے؟ جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ دین الجمہور۔ کیوں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ authority belongs to the masses، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اللہ نہیں ہے، عوام ہے۔ عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے نظام مملکت چلائیں گے، 1 لاکھ پر ایک نمائندہ ہو جائے، 10 لاکھ پر نمائندہ ہو جائے، ایک نمائندہ ہے 10 لاکھ کے اوپر، وہ نمائندے جمع ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں لاہور میں جو 60 لاکھ کی آبادی ہے، 6 نمائندے ہو جائیں گے۔ چلیے اسی طریقے سے ہوتے ہوتے وہ 300، 350، 400 نمائندے جو ہیں وہ جا کر اسمبلی میں بیٹھ گئے، ان کو اختیار ہے جو چاہے قانون بنائے۔ یہ جو دین ہے یہ دین جمہور ہے آج کا۔ تو دین کے لیے 3 حوالے ضرور اپنے ذہن میں رکھیے۔ دین الملک جو دنیا میں ہمیشہ سے رہا، اب ختم ہو گیا۔ اب تو بادشاہ اگر ہے بھی تو وہ تاش کے بادشاہوں کو مانند ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ملکہ ہو برطانیہ کی
یا بادشاہ ہو جاپان کا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ ہاں ابھی عرب ممالک میں کوئی تھوڑی بہت بادشاہت جو ہے وہ کسی پرانے رنگ کی بادشاہت جو ہے کہیں نظر آ جاتی ہے، فہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی موراکو کے اندر یا کہیں اور اس طریقے کے بادشاہ بیٹھے ہوئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی پوری دنیا سے بادشاہ تو ختم ہو گئے، دین الملک ختم ہوا، لیکن دین اللہ بھی کہیں نہیں ہے۔ دین اللہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں قائم نہیں۔ باقی پوری دنیا جو ہے دین جمہوریت 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 جمہوریت، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے آج کہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ یہ تو استبداد ہے، اس لیے کہ آج کی جمہوریت جو ہے در حقیقت اس کا بہترین نمونہ کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ ہے۔ اور انالائز کیجئے تو امریکہ کی جمہوریت کیا ہے؟ اٹس دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، سرمایہ داروں کی آمریت ہے وہاں۔ ظاہر بات ہے عام آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے وہاں، کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے لیے نہ ہو تو الیکشن تو نہیں لڑا جا سکتا۔ یہ تو جو اوپر کی ایلیٹ ہے، ویلدی ایلیٹ، ان کا گیم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ آمریت ہے جاگیرداروں کی، زمینداروں کی، وڈیروں کی، سرداروں کی۔ عوام کو تو صرف یہ کہ ایک پرچی دے کر بہلا دیا گیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہے؟ تو در حقیقت جمہوریت جس کا خواب کبھی والٹیئر نے اور روسو نے، وہ تو آج تک دنیا میں کہیں قائم ہوئی نہیں، مانتے ہیں جمہوریت کے علمبردار۔ لیکن یہ کہ اس وقت ہماری بحث یہ ہے کہ دین اللہ، دین الملک، دین الجمہور، یہ تین اصطلاحات اپنے پورے تصور کے ساتھ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دین الحق جو ہے یہ اگرچہ مرکب اضافی ہے یہاں پر، وَدِینِ الْحَقِّ، لیکن مرکب توصیفی کے معنی میں ہے۔ سچا دین، حقیقی دین، عدل و انصاف پر مبنی دین۔ اس لیے کہ عدل و انصاف پر مبنی دین وہی ہو سکتا ہے جو اس نے بنایا ہو جو سب کا خالق ہے، مردوں کا خالق بھی وہ، عورتوں کا خالق بھی وہ، اسی طریقے سے مزدوروں کا خالق بھی وہ اور سرمایہ داروں کا خالق بھی وہ، اسی طریقے سے جو بھی کسی نظام میں جن کے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں، حکومت ہو، ان کا خالق بھی وہ ہے اور جو عام لوگ ہیں ان کا خالق بھی وہ۔ تو وہی ایک معتدل اور ایک منصفانہ نظام دے سکتا ہے جس میں عورت کے حقوق بھی ہوں، مرد کے حقوق بھی ہوں، ان میں توازن ہو۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے عورت میں کیا رکھا ہے، مرد میں کیا رکھا ہے، مرد کے وظائف کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، عورت کے وظائف کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اور ان کے درمیان کیا اعتدال ہونا چاہیے، وہی بتا سکتا ہے، کوئی اور تو نہیں۔ مرد سوچے گا تو وہ اپنی بات سوچے گا، عورت سوچے گی تو وہ اپنی بات سوچے گی۔ جو دونوں کے لیے مناسب ہو اور بہترین ہو وہ تو سوچ سکتا ہے صرف اللہ۔ اس نے وہ دین حق دیا ہے جس کی تکمیل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو وہی تو ہے اللہ جس کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر، الہدا، دی گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، اور دین حق، ایک ایسا نظام زندگی جو حق پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ اب آیا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے نظام پر۔ الدین اب یہاں پر آئے گا ایک نوع کی حیثیت سے، پورا نظام زندگی، اس کے اوپر اللہ کی اطاعت، نظام زندگی رہے، آپ کا صدارتی نظام ہو، رہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اوپر اللہ کی بات رہے گی، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا۔ کوئی صدر یا صدر کا باپ جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ پارلیمانی نظام ہو، رکھو، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی پارلیمنٹ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں کر سکتی۔ سب سے اوپر اللہ کا دین۔ لیکن یظہرہ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے، چونکہ یہ اظہار دین حق، دین کو غالب کر دینا، ظہر کسے کہتے ہیں؟ ظہرا، نمایاں ہو جانا۔ کوئی چیز اپنے ماحول پر غالب ہوتی ہے تو ظاہر ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے۔ اس طرح ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ آپ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں، یہ ہے در حقیقت گھوڑے کی پیٹھ پر سواری وہی کر سکتا ہے جس کے اندر کچھ طاقت بھی ہو، دم بھی ہو۔ اگر خاص طور پر نٹ کھٹ قسم کا گھوڑا ہے تو اس کے لیے شہ سوار بھی بڑا قوی اور مضبوط چاہیے۔
جس کی رانوں میں اتنی جان ہو کہ وہ گھوڑے کو اس کی پیٹھ کو اپنے شکنجے میں لیے رکھے. تو معلوم ہوا کہ اظہار کے معنی غالب کر دینا. لِیُظْہِرَہُ، اب لِیُظْہِرَہُ میں دو ضمیریں ہیں، تاکہ غالب کر دے وہ اس کو، ضمیریں ہیں دونوں، یہاں پر کوئی معین بات نہیں آ رہی. اور ضمیر کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے، جیسے میں نے آج شروع میں کہا کہ ہوا کا مرجع کون سا ہے؟ هو الذی، کون؟ وہی، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہی ہے جس نے یہ کام کیا کہ اپنے نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں یہ کہ یظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو. اب یہ کون ہے غالب کرنے والا؟ اسے ہم کہیں گے ضمیر فاعلی کون ہے؟ امکانات دو ہیں، یا اللہ یا رسول. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، یا تو وہی ہے غالب کرنے والا یا رسول ہے غالب کرنے والا. دو امکانات کے سوا تیسرا امکان کوئی نہیں. اور ہو جو ہے لیظہرہ، اس کے تین امکانات ہیں. ایک ہے اللہ، غالب کر دے اللہ کو. اللہ غالب ہوگا کیا مطلب؟ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ کا نظام قائم ہو گیا، اللہ کا قانون نافذ ہو گیا، بات تو وہی ہوئی. دوسرا رسول، تاکہ غالب کر دے رسول کو. رسول کے غلبے کا کیا مطلب ہے؟ رسول تو خود تو کوئی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، تو اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. اور تیسرا ہے دین حق، تاکہ غالب کر دے اس دین حق کو. اب دیکھیے، دو کو تین سے ضرب دیجئے تو 6 امکانات یہاں پیدا ہو گئے. تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے آپ کو، یعنی اپنی حکومت قائم کر دے. تاکہ اللہ غالب کر دے محمد کو پورے نظام پر، یعنی محمد کی شریعت نافذ ہو جائے پورے نظام زندگی میں. تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے دین حق کو، دین حق قائم ہو جائے. کہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہے غالب کرنے والا، تو کیا انسانوں کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ضمیر جو اللہ ہے، جو بچنا چاہتے ہیں اس پکار سے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، اگر تم جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو جہاد کرو اللہ کی راہ. جو لوگ اس جہاد سے بچنا چاہتے ہیں، اس ذمہ داری سے گریز کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کا کام تھا، اللہ نے غالب کیا ہے. بھائی اللہ نے غالب کیا ہے، مارے کس نے کھائی ہیں؟ جانیں کس نے دی ہیں؟ محنت کس نے کی ہے؟ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ آزمائشوں کی بھٹی میں کون گزرے ہیں؟ اللہ. اب ہم کہتے ہیں اللہ رازق ہے، لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں کہ تم تو بیٹھے رہو اللہ تمہیں روٹی کھلا دے گا. تم ہی زمین کاشت کرو گے، زمین کو تیار کرو گے، اس میں ہل چلاؤ گے، اس میں بیج ڈالو گے، اس کی آبیاری کرو گے، پھر فصل کاٹو گے، کاٹ کر لاؤ گے. مئی اور جون کی گرمیوں کے اندر فصل کاٹنا ایک قیامت کا کام ہے جو آدمی کرتے ہیں بیچارے، انہیں معلوم ہے کیا ہے. پھر یہ کہ اس کو پیسو گے، پیس کے اس کو آٹا بناؤ گے، روٹی تب بنے گی نا. تو فاعل حقیقی تو ہر اعتبار سے ہر وقت اللہ ہے، لیکن اس دنیا کا نظام اس نے ایسا بنایا ہے کہ رازق وہ ہے، لیکن رزق کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی. البتہ وہ نہ چاہے بارش ہی نہیں ہوگی، لہذا اس کا رزق کا خزانہ بند، فصل اگے گی نہیں. وہ نہ چاہے سورج کی حرارت نہیں ملی، آپ کی فصل پکے گی نہیں، بیٹھے رہیے. اب تو رازق حقیقی وہ ہے جس نے سارے اس نظام کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لے کر سازگار بنایا ہوا ہے کہ تم اس کے اندر محنت کر کے اپنے لیے رزق حاصل کر سکو. اسی طرح دین کو غالب کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کے لیے محنت اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو کرنی پڑی ہے. اس کے لیے جانیں انہیں دینی پڑی. اللہ کا رسول تو جان اس لیے نہیں دے سکتا، حالانکہ خواہش تھی، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش، لیکن آپ اللہ کے رسول تھے، قاعدہ ہے، قانون ہے اللہ کا، رسول جو ہے مقتول نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی. لیکن آپ کے بہترین، آپ کے قریب ترین رشتہ دار، اب آپ اندازہ کیجئے حضرت حمزہ سے زیادہ نزدیک اور کون ہوگا؟ 3 رشتے ہیں. چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، خالہ زاد بھائی کا رشتہ ہے، اور دودھ شریک بھائی ہے. ایک لونڈی نے دونوں کو دودھ پلایا، اور ان کی لاش آئی ہے نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. یہ دیکھا ہے کہ نہیں محمد کی نگاہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بیتی ہوگی قلب محمد پر، اس کا اندازہ کیجئے. تو یہ سارے کھکیٹ تو تمہیں میل لینے ہوں گے.
اچھا رسول کو کہیے تو رسول بھی کرے گا تو اپنی حکومت تو نہیں بنائے گا، اللہ کی حکومت قائم کرے گا، اللہ کا دین قائم کرے گا۔ تو یہ 6 کے 6 معنی جو ہے چاہے آپ کتنا ہی پھیر لیں، ہیر پھیر کر لیں، کچھ لوگ ہیں جو یہ ہیر پھیر کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، یہ اقامت دین اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد فرض نہیں ہے، اس کے لیے یہ تو اللہ کرتا ہے۔ بھائی اللہ تو کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رازق وہ ہے، لیکن آپ کو محنت کرنی ہے تب آپ کو وہ رزق ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کا دین اللہ ہی غالب کرے گا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو غالب نہیں ہوگا، تمہاری کتنی بھی محنتیں ہو جائیں، لیکن اس کے لیے محنت تمہیں کرنی ہوگی، پھر اس کی طرف سے نصرت بھی آئے گی، مدد بھی آئے گی، تائید بھی آئے گی، اس کی طرف سے حالات کو سازگار کیا جائے گا جب اس کی مرضی ہوگی۔ کتنے انبیاء گزر گئے، ان کے ہاتھوں دین غالب نہیں ہوا، غالب ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، اور قدم قدم پر نصرت بھی آئی ہے، اگرچہ معجزے انہیں نہیں کہا جائے گا لیکن نصرت تو آئی ہے نا۔ آخر حضور جب چھپے ہوئے غار ثور میں، تو وہاں جو کسی کبوتری نے انڈے دے دیے یا یہ کہ وہاں پر ایک مکڑی نے جالا تل دیا ہے، یہ کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں حضور چھپے ہیں، اس کے بعد اللہ نے حفاظت کی ہے۔ 313 اپنی کمائی لا کر میدان میں ڈال دی ہے، پھر سجدہ کیا ہے طویل ترین اپنی زندگی کا، اور دعا کی اللہ سے، لیکن یہ کام اگر نہ کرے تو پھر نہیں ہوگا۔ لہذا یہ گریز، انحراف جو ہے در حقیقت دین کی شاہراہ سے پگڈنڈی، ہمارے اوپر کوئی فرض نہ آ جائے، ہم پہ کوئی ذمہ داری نہ آ جائے، اس کے لیے جو ہے اس میں لوگوں نے ہیر پھیر کیا اس دور میں، خاص طور پر کیونکہ یہ بات بھی اسی دور میں آ کر زیادہ نمایاں ہوئی ہے۔ طویل عرصے تک ہم کولونیل رول کے تحت رہے، ہمیں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ انگریز تو ہمارے اوپر غالب ہے، انگریز کی طاقت ہے، یا کہیں اطالوی بیٹھے ہوئے، کہیں ولندیزی بیٹھے ہوئے، کہیں ہسپانوی بیٹھے ہوئے، کہیں فرانسیسی بیٹھے ہوئے۔ وہ تو جب اس کولونیل رول سے نجات ملنی شروع ہوئی ہے تب خیال آیا کہ ہاں بھائی اللہ کا دین جو ہے ہمارے پاس ہے، ایک نسخہ ہدایت ہے، نسخہ شفا ہے، نظام زندگی ہے، پورا قانون ہے، ضابطۂ حیات ہے، اسے کچھ قائم کرے۔ تو جب دین کے قائم کرنے کا تصور پیدا ہوا تو جو کام چور لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات بھی مل جائے لیکن یہ بوجھ ہمارے کندھوں پر نہ آئے، وہ اب اس میں کہتے نہیں، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرض منصبی تھا، یہ تو اللہ نے کیا، فاعل حقیقی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ تو جو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے جو بات کہی تھی اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے اچھی طرح جان لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جو شخص یہ نہ مانے، پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اللہ بجھاتا ہے، بھوک کھانے سے نہیں مٹتی، اللہ مٹاتا ہے، توانائی کھانے سے نہیں آتی، اللہ کے دینے سے آتی ہے، شفا دوا سے نہیں ہے، ہاں سنت ہے، دوا کرو، علاج کرو، معالجہ کرو، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بڑی بوڑھی خواتین آج تک بھی ان کا یہ رنگ کہیں دیکھا ہوگا کہ بچے کو دوا پلا رہی ہیں چمچی سے، کہہ کیا رہی ہیں؟ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ ہے شفایت دینے والا، شفا دینے والا، اور اللہ کافی ہے۔ اس اللہ کو شفا دینے کے لیے اس دوا کی حاجت نہیں ہے، یہ تو سنت ہے کہ دوا کرو، علاج کرو، ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یقین اور اعتماد اس دوا پر نہیں ہے۔ شافی حقیقتاً اللہ ہے، اللہ شافی، اللہ کافی۔ اس طریقے سے دین کو غالب کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، یہ اللہ کے ماننے والوں کو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کو کرنی ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔